محارب ابن دثار حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو طلاق دی جبکہ وہ ایام حیض میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اس کو حکم دو کہ اس سے رجوع کرے، پھر اس کو اپنے ہاں رکھے حتیٰ کہ وہ پاک ہو، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر چاہے تو اسے بیوی بنائے رکھے یا چاہے تو طلاق دے دے مگر مباشرت سے پہلے، اور یہی وہ عدت ہے جس کے موقع پر اللہ تعالی نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی ان کو حقیقت اور سنجیدگی میں کہے تو حقیقت ہے، اور ہنسی مزاح میں کہے تو بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور طلاق سے رجوع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے میری امت سے وہ امور معاف فرما دیے ہیں جن کے متعلق انہوں نے گفتگو نہ کی ہو یا عمل نہ کیا ہو، اور وہ جس کے متعلق محض دل میں خیال آیا ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو فزارہ کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی نے بچے کو جنم دیا ہے جو کالے رنگ کا ہے، تو آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا سرخ ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا ان میں کوئی گندم گوہ یا سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں، ان میں سیاہی مائل بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا کیا خیال ہے وہ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، شاید ان کو کسی رگ نے کھینچا ہو۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو بھی شاید کسی رگ نے کھینچا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا میرا پیٹ اس کے لیے برتن، میرا سینہ اس کے لیے مشکیزہ اور میرا دامن اس کے لیے پناہ گاہ رہا ہے۔ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو اس کی زیادہ حقدار ہے جب تک کہ نکاح نہ کرے۔ پیارے دوستو، مزید احادیث سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔